بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں روحانی عامل۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، کن فیکون کے بہترین وظیفے کے ساتھ روحانی عامل حاضر خدمت ہے۔ دوستوں، مرزا غالب کا ایک شعر کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انسان کے دل میں کچھ ایسی خواہشات لازمی ہوتی ہیں کہ جس کی تکمیل وہ ہمیشہ چاہتا ہے۔ تو خواہشات کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ضرورت تو اللہ فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستوں، ہمیں خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ یہ خواہشیں ہی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو ہر جگہ ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص نہایت ہی کامچور اور ہڈ حرام تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو زندگی میں کوئی کام نہ کرنا پڑے، بس اس کو بیٹھے بٹھائے 2 وقت کا کھانا مل جائے۔ ایک دن وہ شخص کسی دینی محفل میں تھا جب وہاں پر ایک عالم دین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بھوکا ضرور اٹھاتا ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ بس دوستوں، اتنا سننا تھا کہ وہ کامچور شخص ایک نہر کے کنارے آ کر بیٹھ گیا اور زور زور سے پکارنے لگا کہ آج اگر اس عالم دین کی بات ٹھیک ہے تو میں آج کے دن بھوکا نہیں سوؤں گا، اللہ تعالیٰ میرے کھانے کا بندوبست ضرور کرے گا۔ دوستوں، دوپہر سے شام ہو گئی مگر اس کامچور شخص کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو وہ اس عالم دین کو برا بھلا کہنے لگا اور ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ اس نے دیکھا کہ نہر میں ایک ٹوکری اس کی طرف بہتی چلی آ رہی ہے۔ جب وہ ٹوکری قریب آئی تو اس کا دل کھل اٹھا۔ اس ٹوکری میں ایک پتے پر حلوہ رکھا تھا۔ اس نے ٹوکری اٹھائی اور مزے لے لے کر وہ حلوہ کھایا اور یوں اس کا پیٹ بھر گیا۔ اور دوستوں، پھر اس کی روٹین بن گئی کہ جب بھی وہ سو کر اٹھتا تو حلوہ اسے مل جاتا اور وہ دن بھر ادھر ادھر گھومتا رہتا اور شام میں ایک بار پھر اس کو حلوہ مل جاتا، اور یوں اس کامچور شخص کی زندگی بہت ہی سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک دن اس کامچور کے دل میں خیال آیا کہ ذرا دیکھا جائے کہ حلوہ کس طرف سے آتا ہے اور کون بھیجتا ہے۔ اس نے حلوہ آنے والی سندھ کی طرف سفر شروع کیا۔ دوستوں، یہ وہی وقت تھا جب روز اس کو اس وقت حلوہ مل جاتا تھا۔ کچھ دور سفر کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک شخص نہر کے کنارے بیٹھا اپنی ٹانگ پر ایک گھوڑے کی اسی گرم حلوے سے ٹکور کر رہا ہے جو وہ روزانہ کھاتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ زور زور سے اُبکائیاں لینے لگا۔ اس شخص نے ٹکور کرنے کے بعد حلوہ ایک پتے پر رکھ کر نہر کے حوالے کر دیا۔ دوستوں، اس واقعے کے بعد وہ کامچور اسی عالم دین کے پاس گیا اور ان کو سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا، یہ سچ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں سلاتا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اللہ اس قوم یا شخص کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتا۔ تو دوستوں، ہمیں اپنی زندگی میں ایسی خواہشوں کو نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں ذلت کی پستیوں میں لے جائیں۔ یہاں پر یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنی خواہشوں کو اس قدر زیادہ کر لیا ہے کہ ہماری ضرورتیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ تو دوستوں، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں دوستوں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفے کا طریقہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ دوستوں، بہت ہی پر اثر اور شاندار وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو ہر اس کام کے لیے آپ کر سکتے ہیں جس میں آپ کی کوئی جائز خواہش ہو۔ جیسے آپ کوئی کام کرتے ہیں لیکن اس کام میں بار بار رکاوٹ آنے کی وجہ سے آپ مایوس ہو گئے ہیں۔ جیسے کوئی شخص مقروض ہے اور وہ قرض سے جان چھٹانا چاہتا ہے، یا کوئی شخص قرض لے کر اب قرض واپس دینے سے انکاری ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی مسئلہ ہو اس کا ذکر مخصوص مقام پر کرنا ہے۔ دوستوں، سورہ یاسین کی آیت مبارکہ کو اسکرین پر ذرا غور سے دیکھیں۔ اس آیت مبارکہ میں آپ نے کسی بھی کام کے لیے پہلے 330 مرتبہ
سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 پڑھنی ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ اسے ایسے انداز سے پڑھنا ہے جب آپ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے انما امرہ پہ پہنچیں تو یہاں پر رک کر اپنے مسئلے کا ذکر کریں اور پھر باقی آیت مبارکہ پڑھیں. اس طرح 3 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ تعداد 333 مرتبہ ہو جائے. میں اس چیز کو ایک مثال کے ذریعے آپ کو واضح کرتا ہوں. جیسے کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے بھائی کو کوئی اچھی نوکری مل جائے تو وہ پہلے سورہ یاسین کی آیت مبارکہ 82 کو 330 مرتبہ پڑھے گا. اس کے بعد 3 مرتبہ ایسے پڑھنا ہے جب آپ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے انما امرہ پہ پہنچیں تو اس مقام پر رک کر آپ کو یہ پڑھنا ہے کہ اے اللہ پاک تو میرے بھائی کو بہترین نوکری عطا فرما. اس کے بعد آپ نے باقی آیات کو پورا کرنا ہے. دوستوں انشاءاللہ جو بھی کام جیسا بھی کام ہو اللہ کے حکم سے لازمی ہوگا. بس دوستوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے 330 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ 82 پڑھنی ہے. اس کے بعد انما امرہ کے بعد آپ نے رک کر وہاں پر اپنا کام بیان کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کو مکمل کرنا ہے. دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ گئے ہوں گے. اور دوستوں ویڈیو کے آخر میں اپنے سب سبسکرائبر کے لیے اپنے سب فالوورز کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے, ان کی تمام مشکلات کو آسان کرے, اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اور میں چینل کے سپورٹر سید ذکی علیہ صاحب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے, ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے, ان کے اہل خانہ کو خوشی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دوستوں انہی الفاظ کے ساتھ روحانی عامل کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.